بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1003 ہے، اور آج سورہ ابراہیم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مطلب اور منشا کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناسا، لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالے کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، خوب لائق تعریف، نہایت غالب رب کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف، الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل، اور ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، الذین، وہ لوگ جو، یستحبون، پسند کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، ویصدون، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ویبغونہا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجا، کجی، اولئک، یہ لوگ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے رب کے حکم سے، غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف، وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہیں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے، جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے، اے پیغمبر، آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ دوسری بات، ان کے رب کی طرف سے، غالب اور قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف۔ نمبر 3، وہ اللہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہیں۔ نمبر 4، کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے۔ نمبر 5، جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ 6ویں بات، اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ 7ویں بات، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ ابراہیم کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ سورہ رعد کے بعد قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلی نازل ہوئی صورت ہے، جو 7 رکوع پر اور 52 یعنی 52 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ابراہیم کے سلسلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اس کی تلاوت کی جائے۔
ایک آدمی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام را والی سورتوں میں سے 3 آیتیں پڑھو، یعنی سورہ ابراہیم کی ابتدا میں بھی چونکہ الف لام را ہے، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ اس کی ابتدائی 3 آیتوں کو پڑھو۔ جن 3 آیتوں کی تلاوت ہم کر رہے ہیں یہی 3 آیتیں مراد ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ ابراہیم پڑھے گا تو اس کا معاملہ اور دین اللہ کے یہاں اچھا ہوگا۔ تفسیر الاحلام الکبیر میں یہ بات لکھی ہے۔ اس سورت کو سورہ ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا ایک حصہ موجود ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد عظیم بیان کیا گیا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے بالراست یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر یہ وہ عظیم کتاب ہے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے، تاکہ یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو کفر، گمراہی، سرکشی اور جہالت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ایمان اور ہدایت کی روشنی اور نور کی طرف لے آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ایمان والوں کے اس مشن اور تحریک کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے آتے ہیں، جس کو یوں بیان کیا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 9 میں قرآن مجید کے نزول کا یہ مقصد یوں بیان کیا گیا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی وہ اللہ ہے جو اپنے بندے پر یہ واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تم کو تاریکی سے یعنی اندھیرے سے نور کی طرف یعنی روشنی کی طرف لے آئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ خدمت انجام دی اور لوگوں کو کفر و شرک کی گندگی سے نکالتے رہے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے ذریعے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے نکالتے رہے اور ان کو ایمان کی روشنی عطا کرتے رہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت کے افراد کے کندھوں پر رکھی گئی۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں، اور ہمارے ملک کے لاکھوں کروڑوں ایسے انسان ہیں جو کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دیں اور اس قرآن کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی تدبیریں اور کوششیں کریں۔ ظاہر ہے کہ دعوت دین کا یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ممکن ہے، اور اس وقت ممکن ہے جب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے کہ ہم ہدایت کے اس نور کو ان کے دلوں تک پہنچا سکیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے ذریعے اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی میں لانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو لانا ہے جو اس غالب اور لائق تعریف پروردگار کا بے عیب راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان آسمانوں اور زمینوں کے خالق اور مالک ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ان آسمانوں اور زمین کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم کے تابع یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جمادات، یہ نباتات۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو خالق کائنات کی عظمت اور اس کی بلندی کا علم اور احساس۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں یوں کہا گیا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس ذمہ داری پر عمل کرنے کی اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دعوت دین سے متعلق ہیں، کہ ہم اپنے ماحول میں ان لوگوں کو دیکھیں جو ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت
کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے ہم ان کو لوگ دین کی طرف دعوت دیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اس ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.